یہ آیت انسانوں کو اس دنیا میں یہ آداب بتانے کے لیے آئی ہے کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، کس انداز میں یا کتنا آپ نے اپنے آپ کو ان نعمتوں کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے، اور یہ آپ کے لیے وعلیکم السلام آپ کے لیے کتنا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں خدا کریم نے یہ کہا کہ زینا للناس، ہم نے نہیں کہا، خدا کریم نے کہا کہ یہ سیٹ کیا گیا ہے۔ یہ سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری چاہت ہے یا ہم نے کیا ہے یا ہم یہ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ سیٹ کیا ہوا ایک پروگرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کو تیاری کرانی ہے آگے کے لیے، اور اگر وہ یہ تیاری نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اگلی زندگی میں محرومیت اور نقصان میں رہتا ہے۔ اس لیے یہاں سیٹ یہ کیا گیا ہے، جیسے کہ اگر کہا جائے کہ بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ایک خاص نظام سیٹ کیا گیا ہے، بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ایک نظام سیٹ کیا گیا ہے، دانے کے لیے جو کہ زمین میں بویا گیا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک پروگرام زمین کو دے دیا گیا ہے۔ اس دانے کے اندر بھی ایک سافٹ ویئر رکھا ہوا ہے کہ اس نے کیسے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جب اس کو آس پاس سے خاص قسم کا انوائرمنٹ یا خاص قسم کا ماحول ملنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ وہی دانہ اگر ایسے پڑا رہے، عام حالت میں پڑا رہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس پر اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ جب خاص انوائرمنٹ میں، خاص ماحول میں آئے گا، زمین کے اندر ہوگا، اور وہ خاص قسم کی زمین کی جاذبیت اور رطوبت اس کو ملے گی، تو پھر اس نے اپنے اندر جو اس کے سافٹ ویئر لگا ہوا ہے اس نے اثر کرنا ہے۔ زینا کا معنی یہ ہے کہ انسانوں آپ کے لیے ایک ترتیب دیا گیا پروگرام ہے، اور وہ پروگرام کیا ہے؟ اس پروگرام کا یہ حصہ ہے کہ آپ چاہت رکھیں گے، حب آپ کے اندر موجود ہے، ان چیزوں کی چاہت کی حب موجود ہے، حب الشہوات، ان چیزوں کی طرف آپ راغب ہوں گے، اور وہ بھی حب کی لیول پر۔ یعنی یہ ہے کہ آپ کے اندر جیسے کہ کوئی چیز پھنس کے رہ جاتی ہے، حب آپ کو بتایا نا کہ دانہ جیسے کہ وہ اس میں آ جاتا ہے ڈالی میں اور اس میں خاص سٹے میں، تو وہ کیسے جو ہے بالکل اس کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ مین چیز ہی ہوئی ہوتی ہے۔ ساری گندم کا جو بوٹا ہوتا ہے اس کا زور کیا ہوتا ہے؟ اس کا زور یہ ہوتا ہے، ساری طاقت لگا کر اس دانے کو کیا کرتا ہے، وہ اس دانے کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی کہ جب انسان کے اندر وہ دانہ پڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم اور روح اور عقل اور دل سارے مل کر کیا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو اور بھی زیادہ کرتے ہیں، ہاں جی، اس حب کو، تو اس دانے کو۔ تو یہ نساء کی بیان ہو چکے ہے، والبنین، بیٹوں کی، لڑکوں کے بارے میں، والقناطیر کا بھی معنی سرسری کر دیا تھا، لیکن آپ تھوڑا سا زیادہ کنترا کہتے ہیں پول کو، الجسر پول کو کہتے ہیں، جو پانی کے اوپر رکھی جاتی ہے اور پھر انسان اس کے اوپر سے گزر کے جاتے ہیں۔
پھر یہ چونکہ پل جو اس زمانے میں تھی یا ابتدا میں تھی وہ ایسے نہیں ہوتی تھی، پلیں اس طرح نہیں بنائی جاتی تھی جیسے ابھی تو ہمارے وسائل اور ہو گئے ہیں اور پلیں کیا ہیں، سیدھی ہیں، لیکن پہلے پلیں ایسے بنائی جاتی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں کچھ یاد ہے؟ یعنی گاؤں کی طرز کی پلیں، ابھی بھی سادہ لوگ کچھ ہوتے ہیں تو وہ ایسے بناتے ہیں، پلیں اس طرح تھوڑی سی بناتے ہیں، ڈھیر کی طرح۔ کیوں ایسے بناتے تھے؟ واضح ہے کہ ان کے پاس وہ سیدھا رکھ کے اس کو طاقت دینے کے وسائل نہیں ہوتے تھے، تو وہ پلیں تھوڑی سی ایسے بناتے تھے شکل محرابی شکل میں، اور محرابی شکل کی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا زور آپس میں ایک دوسرے کو روکتا ہے اور پھر وہ گرتی نہیں ہے، تو اس طرح کی شاید وہاں یہ وجہ اس کی، تو اس سے جو ہے نا کنترا سے وہ پھر ڈھیر جو ہوتا ہے، بہت سارا اکٹھ جو ہوتا ہے، جو انگنت جو ہوں مال یا جس کا حساب نہ ہو سکے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنترا کے بارے میں بہت سارے قول ہیں، کچھ نے کہا ہے کہ اتنے ہزار کو کہتے ہیں، اتنے ہزار کو کہتے ہیں، اشرفیوں کو جو سونے کی بنی ہوئی ہوں ان کا ڈھیر لگا ہوا تو ان کو کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو صحیح معنی وہ یہ ہے کہ ایک انگنت ڈھیر جسے ہوتے ہیں نا، جیسے ڈھیر بھی کہا جائے، جیسے وہ کنترا کا جو اصلی معنی ہے وہ بھی صادق ہے کہ ڈھیر ہے، اب ڈھیر بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا